بر محمد و آل محمد بلند اس کریم خالق کی بارگاہ میں اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر اور اس عظیم عبادت کے حصول کے لیے اللہ کی بارگاہ سے ایک دفعہ پھر سرکار حجت کے ظہور میں تاجیر کے لیے ایک دفعہ پھر تمام بیمار مومنین کی شفا یابی کے لیے ایک بلند مرحومین و مرحومات کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے ایک دفعہ پھر پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی ان دنوں میں میرے آقا کا ذکر ہو رہا ہے ان تمام عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلیم الخبیر الذي ليس له شريك ولا مثيل ولا نظير الذي لا ند له ولا حد له ولا مثل له ولا مثيل له وهو السميع البصير والصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين ووسيلتنا في الدارين وجد الحسن والحسين سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين القائدين الغر الميامين المهجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم الملعونين من يوم عذابهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحميد وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر سلطانی کائنات کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بلند تر دعا ہے کہ کریم خالق مہربان خالق پوری کائنات میں بسنے والے عزاداروں کو اپنی امان میں محفوظ و مامون فرمائے شر شیطان شر اشرار سے محفوظ و مامون کرے اور خالق اس عزاداری کے سلسلے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور عزاداروں کو میرا خالق مالک تمام پریشانیوں
شروں سے محفوظ رکھتے ہوئے صحت و سلامتی کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور مومنین کی توفیقات میں اضافہ کرتے ہوئے بڑھ چڑھ کر اپنی قوتوں سے بڑھ کر اس عزاداری میں حصہ لیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ میرا مسلسل موضوع ولایت۔ رات بھی میں نے کچھ گزارشات پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ ولایت صرف اہل بیت کے لیے نہیں، صرف اور صرف نبی کے لیے نہیں، صرف اور صرف کسی اور کے لیے نہیں، اللہ خود ولی ہے۔ اسی لیے اس نے آیت میں فرمایا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی خدا ہے۔ سارے اختیار اللہ کے پاس ہے، اور جو اختیار اس نے چاہا وہ اختیار نبی کو بھی دیے، اور صاحب ولایت علی۔ ہمارے برادران اہل سنت والجماعت اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ہمارے ساتھ اسی طرح تعاون کرتے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے جیسے عزاداری میں وہ ہمارے ساتھ معاون کرتے ہیں، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ تعاون کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ احمد سرہندی، اور ان کا عقیدہ یہ ہے ہر 1000 سال کے بعد اللہ ایک بندہ بھیجتا ہے جو قوم میں زندگی گزارتے ہوئے قوم کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بدعمالیاں پیدا ہوتی ہیں، بدعقیدتیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بری چیزیں کہ ان کی اصلاح کر کے قوم کو اصل نو سچا مسلمان بنائے۔ یہ ہمارے برادران کا نظریہ ہے کہ ہر 1000 سال کے بعد اللہ ایک عالم بھیجتا ہے، جسے ولی بھی کہتے ہیں، صاحب کمال بھی کہتے ہیں، وہ آ کے قوم کی اصلاح کرتا ہے۔ وہ دین، وہ اسلام جو پیغمبر خدا کے زمانے کے لوگوں کے ذہنوں میں اور ان کے اعمال میں جاری تھا، وہ آگے آنے کے بعد قوم میں وہی روح پھوٹتا ہے اور لوگ اصل نو اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ جس عالم دین کا میں تعارف کروا رہا ہوں ان کا نام ہے شیخ احمد سرہندی۔ الف ثانی یعنی دوسرے 1000 کے وہ مجدد ہیں۔ 1000 پیغمبر خدا کو گزر گیا، وہ تشریف لائے، اپنی قوم کی اصلاح فرمائی اور لوگوں کو دین متین کی طرف چلنے کی رغبت دلائی، توجہ دلائی۔ 1000 سال نبی کے بعد، اب اس کے بعد 1000 سال پورا ہوگا تو پھر ان کے نظریے کے مطابق خدا کوئی عالم بھیجے گا جو ہماری خرابیوں کو دور کر کے پھر نئے سرے سے ہماری اصلاح کرے گا، پھر مسلمان بنائے گا۔ پہلے عالم جو تھے ان کا نام ہے شیخ احمد سرہندی۔ ان کی کتاب مکتوبات ان کی کتاب فارسی زبان، اس فارسی زبان میں انہوں نے اپنی قوم کی اصلاح کی بہت سی باتیں دی ہیں۔ یہ کرنا چاہیے، یہ برائیوں کو ختم کر دینا چاہیے، یہ لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جانے چاہیے، نااتفاقیاں ختم ہونی چاہیے۔ وہ بڑی لمبی چوڑی بات کرتے کرتے ولایت پہ آئے۔ جادو سر پر چل کر ولایت میں آتے ہوئے کہا کہ یہ کائنات قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی ولی موجود نہ ہو۔ شیخ احمد سرہندی نے کہا کہ ولایت وہ منصب ہے جس کو ابھی تک میری قوم نہ سمجھ سکی ہے، نہ ولایت کو پا سکی ہے۔ حقیقت میں اللہ ولی ہے اور اللہ کے بعد اللہ کا نبی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ولی کا معنی قریب ہونا، نزدیک ہونا۔ آپ نے ہماری عرضیت زیادہ پورا ہوگا، بالکل عرض کیا تھا کہ ولی کے معنی کیا ہے، چونکہ ولایت کے ولی کے معنوں میں بہت زیادہ مسلمانوں میں اختلاف ہے۔ ولی کا معنی دوست ہے، ولی کا معنی یار ہے، ولی کا معنی ہمدرد ہے، ولی کا یہ معنی ہے، وہ معنی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ولی کا معنی قریب ہونا، اور وہی بندہ قریب ہو سکتا ہے
سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہو. اور پھر آگے فرماتے ہیں سب سے زیادہ قریب اللہ کے حضور صدر کائنات تھے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ قریب اللہ کے قریب حضور صدر کائنات کی ذات تھی. نبی تو چلے گئے، اب ہمارا کون ولی ہے جو اللہ کے قریب ہو؟ اس نے کہا میں نے کائنات میں نگاہ ڈالی، سوائے علی کے اللہ کے قریب کوئی نظر آیا. یونیورسٹیوں میں تمام زبانیں پڑھائی جاتی ہیں، اردو، انگریزی،
ہندی سنسکرت فلاں فلاں فلاں. وہ کہتے ہیں وہ عربی کے جو اسٹوڈنٹ تھے میرے لیکچر کے دوران اسٹوڈنٹ نے کھڑا ہو کے کہا سر آپ عربی میں بڑی عزت رکھتے ہیں، عربی زبان ایسے بولتے جیسے مادری زبان ہو. آپ کا فرض بنتا ہے کہ مسلمانوں کا قرآن جس کو وہ اللہ کی کتاب کہتے ہیں اس جیسا قرآن یا قرآن کی کچھ آیتیں بناؤ تاکہ مسلمانوں کا یہ فخر ختم ہو جائے کہ قرآن وہ بے مثال کتاب ہے جس کا کوئی مثل نہیں بن سکتا. جب اسٹوڈنٹ نے یہ بات کی یہ وہ پروفیسر مسلمان پروفیسر کہہ رہے جب اس بچے نے بات کی تو میں نے کہا بیٹا یہ بات پھر نہ کرنا کہ میں ایسا کلام بناؤں جو قرآن مجید جیسا ہو یا قرآن جیسی آیات ہو یا کہنا کا ساتھ ہو. کوشش کرنے میں کیا حل ہے؟ آپ بڑی فصیح و بلیغ عربی بولتے ہیں، عربی زبانوں میں گفتگو کرتے ہیں، انگریزی جانتے ہیں، باقی زبانیں جانتے ہیں، عربی میں بھی آپ کی دسترس ہے، ابو ہے، لہذا آپ قرآن مجید کی بھی کوئی مثال بنائیں. اس کا نام یہ غلطی نہ کرنا میرے بچوں. بچے کا سر کیوں کہ قرآن کا ایک چھوٹا بھائی نہج الملامہ میں نے اس نہج الملامہ ریسرچ کی ہے. آج تک میں علی کے خطبوں جیسا خطبہ نہیں بنا سکا قرآن کی آیت دیکھ کر. ہماری نصیحت کے لیے مولا نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ نہج البلاغہ کی تیسری جلد میں کلمات اختصار کے نام سے لوگ پہلی جلد میں خطبوں میں اللہ کی توحید کے کمالات، پاک نبی کی عظمتیں اور جو کچھ اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے وہ عطائے خدا کی بیان فرمائی ہے. اور دوسرے خطبات اور خطوط میں میرے مولا نے شان اہل بیت کو بیان فرمایا. اور تیسرے جلد میں جہاں پر مولا کی نصیحتیں ہیں وہاں پر یہ چاہا ہے کہ میرے علی والے ایسے ہو جائیں جیسے میں علی چاہتا ہوں.
اللہ تو نظر آتا نہیں. حضرت موسیٰ کے لیے کیا دیتا لن ترانی, مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے. دائی جس اللہ کے اتنے سجدے دیکھتے ہو کیا اس اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا عابد من لا رآہ, علی سے سجدہ ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو. کھجوروں کو ہاتھ لگاتے تھے, نہ توڑتے تھے, اتنی چاہیے اٹھا دو,
सब आए, मौलाना को क्या खड़ा था, फरमाया हाँ आए थे कहा। मौलाना ने कहा फलां भी आया था, फलां भी आया था, इतनी खरीदे ले गया, इतनी ले गया, पैसे तेरे करने के मुझे उसे गन्ना खोला, वो पैसे दिए, उसका ये नोट नहीं होते थे, आजकल तो नोट है ना, 5,000 का नोट भी है, 1000 का, 100 का, 500 का, 10 से मेरा ख्याल शुरू होता है, 20 से शुरू होता है। हमारे मुल्क में पूरी दुनिया में नोट है, डॉलर भी नोटों में है, पाउंड भी नोटों में है, यूरो भी नोटों में है, दिरहम और दीनार भी नोटों में है, सऊदी अरब के रियाल भी कागज की शक्ल में नोट है। लेकिन उस जमाने में ये नोट नहीं चलते थे, फकत सिक्का चांदी का या सोने का चलता था। और ये बात में रहे, चांदी के सिक्के को दिरहम कहते थे और सोने के सिक्के को दीनार कहते थे। दीनार भारी रकम है, दिरहम छोटी रकम है। एक सिक्का जो चांदी का होता था, हमारे बचपने में भी आज चांदी का सिक्का 1 रुपया का सिक्का मिलता था, चांदी का हमने देखा है चलता था, और बड़ा सिक्का दीनार कहलाता था। निकाल लेके मिस्र ने कहता मारा ये तो खोटे सिक्के लेके गया, उसी आपको दाव लगा, फरमाया अली दाव लगवाने वाले नहीं, अभी तेरी मौजूदगी में आना है, थोड़ी देर के बाद वो आ गया, गाड़ी कैसी खुशबू की साड़ी तोड़ी कड़ी भी है, कड़ी है, सिक्का भी तो खोटा दे के गया था, सिक्के का माल करने मिलता भी क्या नहीं मिलता। मिस्र में तमाम बनी के करीब हो, इतना करीब हुआ मौला के कि मेरे मौला ने उसको इल्मुल मनाया बल बनाया का इल्म अता कर तेरी जिंदगी के 5 दिन बाकी हैं, तू 10 दिन जिंदा रहेगा, 7 जिंदा रहेगा। भैया इनके नौकर इतने बड़े गली हो, खुदा नहीं इसे कहते हैं इल्मुल मनाया बल बनाया। आने वाली मुसीबतों का इल्म, कब तुझ पे मुसीबतें आएगी, कब तू मुश्किलों में घिरेगा और तेरी मौत कब आएगी, ये इल्म बताया था मौला ने मिस्र में तमाम। एक दिन दुकान बंद करके जब मिस्र जाने लगे, मौला अभी इजाजत पहुंचाई, मेरी दुकान का वक्त खत्म हुआ, मैं भी फारिग चलो घर चलूं। रास्ते में मिस्र ने कहा मौला आप मुझ पे बड़ी कारनवाजी फरमाते हैं, मुझे सीने से लगाते हैं, कौन मैं कौन आपकी जात, मैं आपके साथ कदमों की खाक के बराबर भी नहीं, कुछ अता हो जाए, कुछ मुझे अता हो जाए। सरकार ने एक कंकरी रोड़ी का एक टुकड़ा उठाया, फरमाया मिस्र अगर अता चाहता है तो इस रोड़ी को मुंह में रख ले। जैसे ही मिस्र में तमाम में वो कंकरी मुंह में रखी, इल्मुल मनाया व मनाया का माहिर हो गया। अब जो बंदा मिलता बेसाख्ता कहते वो तू इतने दिन जिंदा रहेगा, फला वक्त पर मुसीबत आएगी, फला मुश्किल में गिर जाएगा, उसका हल ये है कि मेरे अली मुझे खुदा का वास्ता दे, तेरी मुश्किलें आसान हो जाएगी और फला वक्त फला टाइम में तेरी मौत भी वाक़ई हो। ये बीच में तमाम को मेरे मौला ने इल्मुल मनाया का इल्म। जनाब मुख्तार शख्सी नाम तो याद है ना, हज़रत मुख्तार शख्सी, ये इब्ने ज़ियाद की तारीफ वो नीचे तहखाने में इब्ने ज़ियाद ने अपने दौरे गवर्नरी में जमीन के तहखानों में दूर तक कैदखाने बना रखे थे। उन कोठरियों में इन मुजरिमों को कैद करता था जो भी उसकी नजर में मुजरिम होते थे। का 70 कोड़ियां नीचे थी, या दिन और रात का पता नहीं चलता था कि रात है कि दिन। बालिका में 70 की 7 सीढ़ियां थी, उन 7 सीढ़ियों के नीचे अपने कैदियों को अपनी जान रखता था। जनाब मुख्तार भी उसी कैदखाने में थे जो जमीन के तहखाने में था, और कई दिन तक बंदे को पता नहीं चलता था कि रात है कि दिन। कितनी तारीफ, इतना दिया, कितना हौसला था अली वालों का, कड़ियों में जकड़े हुए, पैर लोहे के जंजीरों से बंधे हुए, फिर भी वहां अली 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 अली
कैदी सीधा पे चल भी नहीं सकता था, पैरों में बेड़ियां होती, कमर में भी लोहे के जंजीर होते, हाथ में भी जकड़े हुए होते, गर्दन नहीं मोड़ सकते थे। इन मंजिलों से गुजर कर अली अली आज तुम्हारे पास पहुंची है। इस दीन के पहुंचे पे बड़ा खर्च है। बीच में तलवार दिया, जनाब मुख्तार भी सामने आ, ये ऐसे जनाब मुख्तार है, जल्लाद को किधर जल्लाद या तलवार लेके खड़ा हो जा, जब मैं 1 2 3 कहूँ तो तलवार चला देना और मुख्तार का सर उड़ा देना, ताकि इस बीच में तलवार को अज़ियत पहुंचे। ये भी अली वाला है, मुख्तार भी अली वाला है, एक अली वाला दूसरे अली वाले को इस अज़ियतनाक मौत से तकलीफ पाएगा, मुझे सुकून मिलेगा। जल्लाद तलवार लेकर जब बीच में तलवार भी कड़ियों में जकड़े हुए आहिस्ता 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 मुख्तार के करीब जा, जल्लाद तलवार लेके कस के खड़ा, इधर को हुक्म दे मैं फौरन तलवार चलाऊं और मुख्तार का सर उसके बदन से जुदा कर दूं। जनाब बीच में तलवार भी बिल्कुल करीब पहुंच गए। बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन आगे करके मुख्तार के कान में कहा, मुख्तार घबराना नहीं, ये तेरी मौत का वक्त नहीं, ये तेरा कातिल नहीं बल्कि तू इसका कातिल है। और वो बंदा उस मंशब पे फायद हो गया जो अपने आप को अली के करीब है।
زور شور سے ماتم کروں، عزاداری کروں، مسائل پہ گریہ کروں، گھر جا کے باپ کی گستاخی کر دوں، ماں کے ساتھ اونچے انداز میں بولوں، بہنوں کو ڈانٹنا شروع کر دوں، گھر والے سارے سہم جائیں گے آ گیا ہے اب ہمیں ڈانٹے گا، تو اس عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس عزاداری میں تیرے اندر انسانیت پیدا نہیں ہوئی، ناراض نہیں ہو، حقائق کو سنے تو صحیح، شاید تو اتر جائے کہ دل میں میری بات ممکن ہے، یہ بات جو جوان آدمی کے ذہنوں میں آ جائے۔ دیکھو اللہ تمہاری نمازوں کا، تمہاری عزاداری کا، تمہارے روزوں کا، تمہاری عبادت کا محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں اللہ کی۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں، نہ ہماری نمازوں کا محتاج ہے، نہ ہمارے روزوں کا محتاج ہے، نہ ہمارے حج کا محتاج ہے۔ وہ کریم تو چاہتا ہے کہ یہ انسان حیوانیت سے نکل کر واقعی انسان بن جائے۔ اور مولا نے فرمایا ہے لا تکن عبد غیرک، دنیا میں کسی بندے کی غلامی نہ کر، تیرے مولا کا فرمان ہے تیرے میرے لیے، لا تکن عبد غیرک، کسی غیر کا غلام نہ بن، لقد خلقک اللہ حرا، اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا، بندوں کی غلامی نہ کر، اس مالک کی غلامی کر جس کا نام ہی معبود ہے، ہم اس کے عبد ہیں۔ عبد کا معنی آپ جانتے ہیں یہ غلام۔ اچھا ایک شلوات پڑھ دیں تاکہ سونے والے قبلہ کو ہم نہیں ہیں، سونے والے سے کہا، سونے والے سے جو عالم سے معلوم رکھا، جینے والے سے کہا ساری ہے خدائی تیری، وہ کوئی اور تھے، ہمیں جاب کے ذکر حسین سننا پڑے گا۔ میشن بنے وہ میشن سید نہیں تھا، فاطمی نہیں تھا، علوی حیدری نہیں تھا، غیر تھا، لیکن آپ نے آپ کو ایسا چکایا کہ علی بادشاہ نے وہ علمی ولایت جو اللہ نے علی کو عطا فرمایا تھا، اس علم سے نسب کمال کو بھی پھیل گیا۔ بلکہ اپنی اطاعت کا پتہ ہماری گردن میں ڈال۔ سبحان اللہ، میرا وقت ختم ہو رہا ہے مجھے پتہ ہے، اور نامراد ایک گھڑی میری زبان سے بھی تیز چلتی ہے۔ ابھی میں تمہیدی منزلوں میں تھا کہ 11:15 ہو گئے اور 11 بجے مجھے مجلس کو ختم کر دینا، اپنی گفتگو تمام کرنی ہے، کیونکہ میرے پاس وہ برادری عزیز ذاکر صاحب آپ کو اپنے انداز میں فیضیات کر رہا ہے۔ کتنے بار علی گزر رہا ہے، علی جنگل میں سے، اور جنگل کے درمیان میں کچھ صوفیات تشریف فرما ہے، صوفی لوگ، صوفی لوگوں کا نظریہ عقیدہ عمل یہ ہے کہ تم اللہ اللہ اتنا کرو کہ تمہاری زبان کے ساتھ دل بھی اللہ اللہ بولنے لگ جائے۔ یہ ان کا نظریہ ہے کہ اتنا اللہ اللہ کرو، اتنا اللہ کو پکارو، اتنا اللہ کو پکارو کہ تمہارا دل بھی اللہ اللہ کرنے لگ جائے۔ میں کہتا ہوں اللہ تو بہت دور ہے، تو علی علی اتنا کر لے۔ شاید آپ نے یہ منظر دیکھا ہو، میں نے دیکھے کہ جب وہ اپنا ہاتھ اٹھتا ہے اور وہ دائرے میں بیٹھ کر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ آج کل تو سپیکر ہے، مسجدوں کو سپیکر لگا کے وہ پڑھتے ہیں اللہ 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 اللہ
تو وہ تسبیح کرتے اللہ. میرے مولا کائنات ان کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا ماذا اصول حیاتک، اے صوفیوں کے سردار، تو ان کا پیر ہے، مرشد ہے، آقا ہے، رہنمائی کرنے والا ہے، مجھے یہ بتا تمہاری زندگی کا اصول کیا ہے؟ ابھی آپ علی کی بات نہیں سمجھے، اہمیت علی کی گال سمجھ نہیں ہوگی، پہلے علی والا بڑھے تو پھر علی کی بات سمجھ گا. ماں اصول حیاتکم، اور صوفیوں تم اللہ کی جدائی کر رہے ہو، تمہاری زندگی کا اصول کیا ہے؟ میرے مولا یہ فرمانا چاہتے تھے کہ تم دن رات جنگل میں اللہ کرتے ہو، جب یہ پیٹ روٹی مانگتا ہے، روٹی کمانے کے لیے مزدوری محنت کرنی پڑتی ہے، پھر روٹی ملتی ہے. اللہ کا نظام ہے، رزق لینے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. یہ جسم لباس چاہتا ہے، لباس حاصل کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. یہ سر چھت مانگتا ہے، دھوپ سے بچنے کے لیے، سائے میں آنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے یہ چھت مانگتا ہے. سر تم مزدوری کرتے رہے، دن رات اللہ کرتے، کسی کی نوکری نہیں کرتے، کسی کی ملازمت نہیں کرتے، کوئی کاروبار نہیں کرتے، اللہ کرتے ہو. تمہاری زندگی کا اصول کیا ہے؟ یہ میرے مولا نے صوفیوں کے سردار سے پوچھا. صوفیوں کے سردار مسکرا کے کہتے ہیں یا علی اصول حیاتنا اذا بددنا عقلنا اذا فقدنا صبرنا. یا علی ہماری زندگی کا اصول یہ ہے، مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو ہم صبر کرتے ہیں. آپ کو سمجھ آئیے صوفیوں کے اصول زندگی کی سمجھ آئیے. اگر مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو ہم شکوہ نہیں کرتے، ہم صبر کر کے پڑھتے ہیں. مولا مسکرائے، تنزیہ مسکرائے. جس طرح کسی کی بات پسند نہ ہو تو انسان تنزیہ مسکراتا ہے، میرے مولا کائنات مسکرائے. صوفیوں کے سردار نے کہا یا علی ہماری زندگی کا اصول پسند نہیں آیا، اتنا اچھا اصول ہے، ہم نہ شکایت کرتے، نہ وبیلہ کرتے، نہ کوئی شکایت کرتے، نہ ملے تو صبر کرتے، مل جائے تو کھا لیتے. امیر نے فرمایا صوفیوں کے سردار تمہارا یہ اصول علی کو کیسے پسند آئے؟ یہ کام تو وہ بھی کرتا ہے جو گلیوں میں پھرتا ہے. مولا امین نے فرمایا ہمارا اصول حیات تم نہیں سمجھ سکتے، اس تک نہیں پہنچ سکتے. نہیں مولا فرمائے تو صحیح آپ کی زندگی کا اصول کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا اصول حیاتنا اذا فقدنا صبرنا، اذا فقدنا شکرنا، اذا وجدنا کسرنا. او صوفیوں کے سردار ہم علی والوں کا اصول زندگی یہ ہے کہ جب ہمیں نہ ملے ہم شکر خدا ادا کرتے ہیں، نہ ملے تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، مل جائے تو اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرو. اور دلیل آج بھی تو بہت موجود ہے. آپ حج کے لیے جائیں، جب مدینہ سے مکہ کی طرف احرام باندھ کے جاتے ہیں، حجۃ الاسلام کا احرام باندھ کے مدینہ منورہ سے 10 میل کے فاصلے پر روک دیا تو رک جاؤ، یہاں 2 رکعتیں نماز پڑھو. یہاں کیا
کنویں آ گئے ہیں جو علی نے اپنے ہاتھ سے کھود کر اپنی زمینوں کو زرخیز بنایا تھا. ابھی آدم میر تھی، مولا کا ایک کنواں نہیں تو کئی کنویں تھے، اور یہ جمع کثرت ہے. کم از کم 10 سے زیادہ کنویں تھے جن پر مولا اور اپنی زمینوں کو سیراب فرماتے تھے. اذا وجدنا کسبنا، جو ملتا تھا رائے خدا میں تقسیم کرنا. بچے پھاکے سے رہتے تو رہتے، لباس پھٹا ہوا دھو جائے، پیمان لڑکے تو لگا، مگر جو ملے گا ہم پہلے مخلوق خدا میں تقسیم کریں گے. میرے مولا نے اپنی زندگی میں جب بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، 4 سال 9 مہینے میں مولا نے حکومت فرمائی ہے ظاہری خلافت. پونے 5 سال میرے مولا کی ظاہری خلافت کا زمانہ ہے. پونے 5 سالوں میں نہ تو میرے مولا نے نرم غذا کھائی، نہ اچھا لباس پہنا، اور خود فرماتے اے مدینہ کے لوگوں اور کوفہ کے لوگوں گواہ رہنا، علی یہی لباس اپنے گھر سے لے کے آیا تھا. ان 4 سال 9 مہینے اسی لباس کو گزارا کر رہا ہوں. تمہارے بیت المال سے 1 درہم بھی علی نے وصول نہیں کیا. یار اتنے شریک علی کے گھر کو مسلمانوں نے ایسے پوجا جیسے کوئی دشمن کا گھر. آج تک اولاد علی اپنے گھروں میں آباد نہیں. میں نے کل یا پرسوں کیا تھا، آج بھی علی کی زوجہ جناب سجدہ قبر میں بے چین ہے، اور حاجیوں کو پوچھنا پڑتا ہے کہ پاک بی بی کا مزاج کہاں ہے. عرب کا چھوٹے جسے اشارہ کرتے ہیں حاجی عقیدت کی بنیاد پر ادھر کی سلام کر لیتا ہے، ورنہ حقیقت میں آج تک سجدہ کائنات کی خبر نہیں ملی. حالانکہ نبی کی بیٹی تھی، اگر غیروں کو نبی کے پڑوس میں سونے کا حق تھا تو اصول وراثت میں بھی سجدہ کا حق زیادہ تھا کہ ان کا مزار مقدس نبی کے پاس ہوتا. لمبی تمہید نہ کروں، آ گیا وہ وقت جب سجدہ کی اولاد کربلا کے جنگل میں کھیلے. ہمارے ذاکر صحیح پڑھتے ہیں کہ جب سجدوں پر روٹی پڑی. امام حسین علیہ السلام کے گھر میں 2 بچے ایسے ہیں جن کو اس نزاکت سے پروان چڑھایا گیا ہے. ایسی نزاکت کسی اور بچے کو نصیب نہیں. نازو نام اسے کہتے اردو میں، بڑے نازوں سے پالا ہے میرے پاک امام نے 2 بچوں. ایک کے چوتھے امام سید الصادقین، ایک حسن مجتبیٰ کے لال قاسم. اچھا میں یہ بات اپنے حالات کے مطابق کہوں، یتیموں کی پرورش کا انداز اور ہوتا. بیوہ خاتون جس کی گود میں یتیم بچہ ہو، وہاں کو ایک دن گنتی ہے، آج میرا بیٹا اتنے دن کا ہو گیا، آج اتنے سال کا ہو گیا، اتنے مہینے کا ہو گیا. اس انداز میں بات کی. امام سجاد اتنے نازک پلے تھے. اے عزاداروں کے جملہ کہوں، مولا علی نے وصیت فرمائی تھی، بیٹا حسن بیٹا حسین گھر میں اعلان کر دو کوئی تمیز میرے سجاد کے سامنے چادر کے بغیر نہ. یہ وصیت فرمائی تھی. حالانکہ امام سجاد کے سینے پر 2 سال، امام سجاد اپنے دادے کے زمانے میں 2 سال کے تھے. فرمایا اس کے سامنے نہ. ایک دن مولا مسجد سے آئے، دیکھا کہ جناب سجاد گھر کے سین میں کھڑے ہیں. پہلے مٹھیاں بند ہوئی، میں جسم کپکپانا شروع ہوا، بے ہوش ہو کر گر گئے. جناب امیر نے سجاد کو نہیں کہا، وہ بیویوں میں نے منع نہیں کیا تھا کہ میرے سجاد کے سامنے بغیر چادر کے نہ. شاید آپ کسی کمیز کے دور سے چادر گر گئی ہے. اتنے نازوں سے پڑا ہے اور جناب قاسم اتنے نازوں سے پروان چڑھے. جب 28 رجب سے خافہ چلا ہے، امام حسین علیہ السلام اس قافلے کو مدینے سے لے کر مکہ کی طرف، مکہ سے کربلا کی طرف لے گئے. ہر
जनाब कासिम को औरतों के महमल में बिठाया और कदम कदम पे तेरा इमाम फरमाता था कि भी ख्याल रखना, अरब की गर्मी पड़ी है, मेरा कासिम नाज़िक है, इसको धूप न लगे, इसको गर्मी न लगे, इसके आराम का ख्याल रखना, ये मेरी अमानत है मेरे इस भाई की जिसके कदमों में हुसैन के साथ हुआ था। अब आप समझ गए, मैं दो फिक्र जनाब कासिम के बारे में अर्ज़ करना था। माँ ने कहा था बेटा, बीबी ज़ैनब अपने बच्चों से जब सुरखुर हो जाएगा, उनमें लैला अली अकबर को पेश करें, शहजादी ज़ैनब और मोहम्मद को पेश करें। मेरा लाल कासिम, मुझे भी अपनी दादी से सुरखुर करना, ऐसा न हो कि तू मरने में देर करे और मुझे ये बात सुननी पड़े कि सब शहीद हुए लेकिन फरमा का लाल शहीद नहीं हुआ। जब करबला में जुल्म की आंखें चली ना, जनाब कासिम दौड़ के चचा की खिदमत में आए। ये रवायत के अल्फाज है, बनावट नहीं। जनाब कासिम ने सबसे पहले चचा के पैरों को बोझा दिया, पैर चूम के हाथ बांधे, चचा मुझे यतीम पे रहम कर दे, मुझे मरने की पहले इजाजत दे। इमाम ने उठाया कासिम को, सीने से लगाया, पेशानी चूम के फरमाया, कासिम तू तो मेरे भाई की निशानी है, तुझे देख के मेरा अपना भाई हसन याद आता है, मेरे लाल तुझे मौत के मुंह में कैसे भेजूं। बार बार इजाजत मांगी, इस बच्चे ने इमाम की इजाजत नहीं दी। अल्लाह ताला आखिर कासिम खैमे की ओट पे बैठ के जानू पे सर रख के रोने लगे। रोते रोते याद आया कि जब मेरे पापा शहीद हुए थे ना, शहर में ही शहीद हुए थे, चलते मेरे पापा ने मेरे बाबू पे ताबीज मांगा था और पापा ने कहा था कासिम जब तुझ पे मुश्किल का वक्त आए ना, ये ताबीज तेरे काम आए। ये कैसे कहना ताबीज को खोला, उस पे लिखा हुआ था या बुनैया अदरिक अम्मक, ए मेरे बेटा जब चचा पर मुसीबत आए ना, अपनी जान को प्यार न करना, मेरी तरफ से अपने चचा पे जान कुर्बान कर देना। आजादारों ने अपने कासिम खुशी खुशी चचा की खिदमत में आए। कहा कासिम फिर आए हो, मैंने कहा मैं तुझे इजाजत नहीं दूंगा। अच्छा चचा इजाजत तो दे, लेकिन ये तहरीर पाले। आजादारों ने ऐसे तहरीर देखी, हुसैन का मुंह मदीना की तरफ फिर गया और मेरे हसन मौला, मेरे हसन इमाम, इस गरीबी की आलम में तूने मुझे फरामोश नहीं किया, अपने बेटे को हुक्म दिया कि चचा पर जान कुर्बान कर दो। ए भैया मेरे कासिम को इजाजत दी। अब नहीं ये वक्त कि उनके फरमा ने कैसे तैयार किया, नहीं है चाहे उनकी बहनों ने कैसे अलविदा किया, लेकिन हमीद इब्न मुस्लिम कहता है जब कासिम निकले ना खैमे से, ये लफ्ज़ है का फुल का दिल कमर ऐसा निकले जैसे चांद का टुकड़ा। या तो दुश्मन की निगाह में चांद का टुकड़ा है, तो माँ की नजरों में क्या होगा, तो बहनों की नजरों में क्या होगा, वो इमाम की नजरों में क्या होगा। जनाब कासिम निकले, जनाब पास दौड़ गया, जनाब कासिम को क्या करके घोड़े में सवार करा। इतने छोटे थे जनाब कासिम कि उनके पैर रकाबों तक नहीं पहुंचते थे, रकाबों को काट के छोटा किया गया। जनाब कासिम को बिठाया गया, कहा जाओ फी अमानिल्लाह, तुम्हें अल्लाह का सब्र करता। आजादारों रवायत में अल्फाज है, जैसे जनाब कासिम के रहमान चला, पीछे पीछे हुसैन अपनी कमर पे हाथ रख के चले। जनाब कासिम ने पलट देखा, चचा मैं सलाम करके आया हूँ, अलविदा फिर क्यों आई? मैं बेटा कासिम तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, कासिम तुम चले हो, तेरे चचा के सामने दुनिया ढेर हो गई है। बेलाल जब तक मैदान में पहुंच जाओ पलट पलट के देखते रहना, ताकि मैं अपने भाई की याद से छुटकारा पाऊं। और मेरे जनाब कासिम मैदान शहादत की तफसील अर्ज नहीं कर सकता, वक्त खत्म हो चुका है। आजादारों जनाब कासिम ने इस अंदाज में जंग की, मुआर्रिख कहते हैं जैसे अली ने खैबर में जंग की। पूरे बहादुरों को अली याद आ गया। जनाब कासिम की जंग से मौला अली याद आ, 13 साल का बच्चा इस अंदाज में लग रहा कर रहा था, बड़े बड़े बहादुरों को फिर नाम किया। अरसद के चारों या सातों के साथ में जहन्नम में पहुंचाए।
بچہ سمجھ کے نہ کرو، اس کو چاروں طرف سے گھیر اور یکدم حملہ کرو۔ عزاداروں جب چاروں طرف سے اس شہزادے پہ حملہ ہوا، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی تیر پھینکتا تھا۔ جناب قاسم بڑی دیر تک گھوڑے کی پشت پہ تشریف فرما رہے، لیکن آخر میں ایسا نیزہ لگا قاسم گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہ سکے۔ زیادتی سب کے الفاظ ہیں، ہر شہید گرتے ہوئے مولا اجرکنی، مولا میری مدد کے لیے آؤ، مولا میرے پاس آؤ۔ لیکن قاسم اتنے چھوٹے تھے، جب گھوڑے سے گرنے لگے نا بے سال تک اماں میں گر گیا ہوں، اماں میرے پاس آ جا، میں گھوڑے سے گر گیا ہوں۔ تمام مکتب والوں نے لکھا کہ جتنی جلدی امام قاسم کے پاس پہنچے کسی کے پاس نہیں پہنچے، امام تیزی سے پہنچے۔ امام کے جانے سے فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ عزاداروں قاسم گھوڑے سے گر چکے تھے اور گھوڑوں کی ٹانگوں میں قاسم کچلے جا رہے تھے۔ بار بار جب گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے آتے کہتے مولا میری مدد کرو، آقا میری مدد کرو، گھوڑوں کی ٹانگیں مجھے کچل رہی ہیں۔ عزاداروں جب امام پہنچے فقط ایمان کئی حصوں میں حسن کی جاگیر تقسیم ہو چکی تھی، حسن مجتبیٰ کی جاگیر کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ حسین نے لاش دکھائی، حسن کے پھول چکے سے یہ سارے پھول چلنے کے بعد امام نے اپنی عبا بچھائی اور حسن کے لال کے ٹکڑے اس عبا میں جمع کیے۔ جیسے گچھلی بنا کے چلتی ہے نا، امام ایسے خیمے کی طرف چلے۔ دروازے خیمہ پہ بی بی ام فرما انتظار کر رہی تھی، یہ کہا میرے لال کی